اعتزاز حسن صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ پی ٹی آئی نے ایس سی او کانفرنس کے موقع پہ اپنا احتجاج جو ہے اس کا التوا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کو یہ شرط رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا حکومت اس احتجاج سے جان چھڑانے کے لیے ملاقات کروا نہیں سکتی تھی؟ ملاقات تو کروا سکتی تھی. ملاقات تو سب سے آسان کام تھا اور اس کے لیے ملاقات سے کیا ہو جانا تھا, کیا فرق آ جانا تھا. یہ غلطی ہے پی ٹی آئی کی بھی. پی ٹی آئی کو ایسے دن احتجاج ادھر نہیں کرنا چاہیے, لیکن حکومت نے تو اس کو ان کی غلطی کو بالکل ہی ایک طرح معاف کرا دیا کہ خود ملاقات نہیں کرنے دیتے. صرف ملاقات اگر شرط تھی پی ٹی آئی کی, صرف اگر ملاقات شرط تھی پی ٹی آئی کی, تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ خوش دلی سے اس کی ملاقات کرا دیتے, معاملہ ہی نہ ہوتا. یہ تو حکومت کی یہ ان کی بخیلی ہے, یہ بخیل ہے اس معاملے میں حکمران, اور یہ ان کی بخیلی ہے جو انہوں نے اجازت نہیں دی تھی. میں تو بہت حیران ہوا ہوں کہ اس پہ کہ وہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہماری ملاقات کرا دیں وکلاء کی اور فیملی کی, تو ہم نہیں کریں گے. یہ تو بہت رعایت دی تھی. چوہدری صاحب انہوں نے تو اپنا نقصان اس سے ہونا تھا. دیکھیں باضابطہ انہوں نے وزارت داخلہ کو جو درخواست دی ہے ملاقات کے لیے, اس میں انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروا دیں اور اس کے ساتھ حامد رضا صاحب کی, تو ہم اس پہ مطمئن ہیں. یہ تو انہوں نے پھر تو سارا قصور حکومت کا, پھر یہ سارا قصور سارا ملبہ حکومت پہ پڑنا چاہیے. اتنی سافٹ کنڈیشن لگائی اگر انہوں نے, ان کو چاہیے, میں آپ کو ایسے پتہ میرے خیال میں کیا پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کرنا, یہ کہتے جی آپ جلسہ یہاں کریں, آپ کے گیسٹ بھی یہاں ہیں, سب کچھ یہاں, ہمیں میاں چنو میں کر لینے, ہمیں پتوں کی میں کر لینے, لاہور سے بھی دور, اسلام آباد سے بھی دور, اور ہمیں ایک جلسہ اور لیکن شرط ہماری یہ ہوگی کہ نہ ہماری کوئی بس رکے گی, نہ ہمارا کوئی کارکن گرفتار ہوگا, نہ کوئی کنٹینر نظر ہی آئے گا وہاں, کوئی ٹریکٹر کنٹینر نظر ہی نہیں آئے گا کوئی. اگر ایک کی تصویر چھپ گئی تو آپ ریزائن کریں گے پرائم منسٹر صاحب. اور یہ پھر اعتزاز حسن صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ شاید بنیادی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے عملاً اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو سیاسی رموز کو بہت بہتر انداز میں نہیں سمجھتے, اس لیے بھی ان سے اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہیں دو چار پی ٹی آئی میں معصوم لوگ بھی, اس مطلب ہے سیاست سے معصوم ہے, پر اکثر پی ٹی آئی والا 22-28 سال سے وہ اس موومنٹ کے ساتھ ہے, اور ان کی ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. ان کو ایسے معاملے میں یہ ابھی بھی بڑا اسٹریچنگ دی ورکرز ابیلٹی, یہ بہت اسٹریچ کرتے ہیں. عمران آپ نے دیکھا تھا کہ ہر 10 میل کے بعد لانگ مارچ جو آ رہا تھا پچھلی دفعہ, ہر 10 میل کے بعد روک لیتے تھے اور رات گزرتی تھی اور پھر چلتے تھے, پھر رکتے تھے, پھر چلتے تھے. تو ہی واز تھنکنگ آف ٹائم ٹیکن اوور دی ایریا ٹریول, وہ کم کر دیں. پھر اس سے ذرا وہ اسلام آباد پہنچنے تک اس کی وہ رونق نہیں رہی جو اس کی رہنی چاہیے تھی. 3 دن انہوں نے رستے میں گزار دی. یہ خیر غلطیاں ہوتی ہیں, اس کی سپورٹ کا کوئی شبہ نہیں ہے خان کی, اور اس کی جو حمایت ہے لوگوں میں اور اس کے لیے جوش اور جذبہ جو ہے, پر یہ ضرور غلطی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ملاقات کرا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے جلسہ. ان کو کہنا چاہیے تھا میاں چنو میں کرا دو, آپ پتوں کی ہمیں اجازت دو, پھر روکے گا کوئی نہیں. اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ 26ویں ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ کن اجلاس جو ہے کل متوقع ہے,
آج بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو سے بھی آگاہ کیا، اور یہ کیا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ قومی اتفاق رائے ہو جائے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں گی، اور اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر اس آئینی جو ہے ترمیم اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اب آئینی ترمیم دیکھی ہے جو ہماری پارٹی کی طرف سے پروپوزڈ ہے۔ پہلے تو میں اس کا امین نہیں تھا، اب ایک سی کے ممبر نے بھیجی ہے۔ اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، خبر نہیں وہ چاہیں گے کہ میری اطلاع جو مجھے ہوئی ہے وہ قیادت کی رضامندی سے ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ایک دو پوزیشنز لی ہیں۔ اب میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ مجھے تو پوچھا نہیں گیا، اگر پوچھ لیتے تو میں بالکل اس کو امانت رکھتا، پر اب دیکھیں یہ کل پرسوں میں ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا، ڈیزاسٹر اگر یہ پاس ہو گئی ترمیم۔ میں بتاتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترمیم ایک نیا جوڈیشل آرڈر سیٹ اپ کرتی ہے، اور ایک جوڈیشل آرڈر کو جو یہاں 100 سال سے چل رہا ہے اس کو ڈیمالش کرتی ہے، اور آپ نے کسی کو بحث ہی نہیں کرانے دی۔ میں کہتا ہوں بالکل اچھی ہوگی یہ ترمیم، میں اس کی تنقید اس وقت نہیں کر رہا ہوں، بالکل نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں لیکن ایک کمپریہنسو، ایک ہمہ جہت یہ ترمیم ہے جس نے عدالتی نظام ہی ختم کر دینا ہے۔ عدالتی نظام میں 5 جج ہوں گے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے، ان میں سے چیف جسٹس ان میں سے سب کچھ سب سے بڑا ہوگا، اور وہ چیف جسٹس اتنا بڑا انہوں نے کر دیا ہے کہ سارے سپریم کورٹ کے پاورز، اختیارات، سپریم کورٹ کے سارے اختیارات وہ اصل میں اس میں مرکز ہو کے آ گئے۔ اب وہ چیف جسٹس تو بڑا خوش ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اتنی پاور قاضی فیض حسن میں ایز چیف جسٹس جو ان کے انیشل ڈیز تھے اس میں نہیں تھی اتنی پاور جتنی یہ پاور اس سے ملتی ہے۔ اب اس میں آپ بغیر ڈیبیٹ کے یہ پاس کرنا چاہیں تو میں لا منسٹر رہا ہوں عاجز صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے 5 دن ایک قانون پہ بحث ہوتی رہتی ہے جو ہم نے گورنمنٹ نے پیش کیا، اور اس پہ بڑی اچھی بحث ہوتی، بڑی اچھی، بڑی معنی خیز، کہ 6 دن ایک صاحب ایک ایم این اے اٹھتا ہے۔ یہ میں نے سین ویسے پروونشل اسمبلی میں دیکھا، صوبائی اسمبلی پنجاب کا، میں انفارمیشن منسٹر تھا اور لا منسٹر صاحب ایس ایم مسعود شاہ صاحب تھے غالباً، اور بڑی اچھی انہوں نے وہ پریزنٹ کیا وہ ایکٹ، کہ 5ویں دن کے بعد ایک صاحب منڈی بہاؤدین سے ایم پی اے اٹھے، اور ہم ان کو چاچا 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 کر کے اور سمجھتے تھے یہ کوئی، اس نے 2 یا 3 جملے بولے ہوں گے، انہوں نے 2 یا 3 جملے یہ بولے مختصر، ان کا اسپیکر صاحب آپ نے اس کلاز میں یہ تو لکھ دیا ہے پر ان کا کیا بنے گا؟ اینڈ سڈنلی وہ سب سے زیادہ سچ تھا، حق۔ میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں، لاہور میں ہر طرف ہو گئی ہیں یہ سگنل فری سڑکیں، اور کاریں شاں 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 جا رہی ہیں، سگنل ہی کوئی نہیں، سگنل فری۔ اب یہ تو آپ نے بنا دیا ہے، پر پیادہ کدھر جائے گا؟ اب کوئی اس طرح کہ پیادہ کدھر جائے گا؟ سائیکل والا ختم ہو گیا، وہ کراس ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی ماں اپنے بیٹی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے کراس نہیں کر سکتی لاہور۔ یہ شہباز شریف اور محسن نقوی کا لاہور ہے۔ اب اسی طرح ان میں وہ ایک بات اٹھ کے کہتا ہے، ہم نے 9 مہینے ڈسکشن کی یہ 18ویں ترمیم پہ، 9 مہینے ایک 29 ممبران کی کمیٹی جس کے سربراہ رضا ربانی تھے، اور جس میں بڑے اچھے لائر اور قانون دان اور
پارلیمنٹیرین سے تھے، ایس ایم ظفر صاحب جیسے ممبر تھے۔ اس کمیٹی نے 9 مہینے ڈسکشن کی، ہر حرف کو دیکھا، ہر لفظ کو دیکھا، اور وہ پاس کرا دی اسمبلی سے۔ اب غلطی یہ میں سمجھتا ہوئی، جو کچھ 18ویں ترمیم میں کمزوریاں اگر اور ہیں کچھ میری نگاہ میں، وہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے، پر اس میں انسان ہے۔ وہ کمزوریاں کیوں تھیں رہ گئیں؟ کیونکہ وہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں کرائی۔ 9 مہینے کمیٹی میں سارا کچھ دیکھنے کے بعد ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں گئی۔